نہیں لینا پڑے گا۔ اگر آپ بینک اور کورٹ کچہری کے کاغذات میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، تو کسی دوسرے کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ پڑھائی اور تعلیم ایسی چیز ہے کہ نوکری ملے یا نہ ملے، ہر وقت ہر لمحہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ خود سوچئے، ممبئی ہمارے گاؤں کے، ہمارے علاقے کے 10 لڑکے پہنچے، اور ان 10 لڑکوں میں سے 8 نہیں پڑھے لکھے ہیں، 2 پڑھے لکھے ہیں۔ 8 10,000 20,000 ان کی بھی تنخواہ ہے، 20,000 ان کی بھی تنخواہ ہے۔ جس طریقے سے صبح سے شام تک یہ محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے صبح سے شام تک یہ بھی محنت کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان 10 میں وہ 2 ہر وقت حاوی رہیں گے، وہ 2 ہر وقت ان کے آگے رہیں گے، اس لیے کہ وہ کام تو کر ہی رہے ہیں، مگر تعلیم اور ایجوکیشن ان کے سینے میں ہے اور ان کے دلوں میں معلومات ہے، اس لیے یہ 8 ان کے پیچھے ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ اچھا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بتا دو یہ کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہ بتا دو یہ ہمیں یہ کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ وہ ہمیشہ ان کے آگے پیچھے لگے رہیں گے۔ عزیزان محترم، ہمارے خود جاننے والے سینکڑوں لڑکے ایسے سعودی اور دبئی کا چکر لگا رہے ہیں، مگر وہاں بھی جانے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم 10ویں کا مارک شیٹ ایسے بنوا لیا ہم نے، یا ایسے کسی طریقے سے چلے آئے ہیں، تو ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور جو پڑھ لکھ کر کے ڈگری حاصل کرتا ہے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاتا ہے، اگرچہ اسی کمپنی میں ہے، اگرچہ وہی اس کا پوسٹ ہے، اگرچہ اس کی تنخواہ وہی ہے، اگرچہ اسی کمرے میں رہتا ہے، مگر 150 لیبروں میں اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت، پڑھائی کی اہمیت کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، ہمیشہ فائدہ کی۔ عجیب حال ہے، ریلوے اسٹیشن پر بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، ہماری برائی کر رہے ہیں، 2-4 الفاظ انہوں نے انگلش کے استعمال کیے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم معلومات نہیں ہیں ہمیں، انہوں نے جاہل سمجھ کر کے ہمارے سامنے 2-4 الفاظ ہمارے اوپر کمنٹ کر دیا، مگر برادران ملت اسلامیہ وہ تو ہمیں جاہل سمجھ رہے ہیں، مگر ہم اگر پڑھے لکھے ہیں تو فوراً ان کا مقصد سمجھ جائیں گے، ان کی باتیں سمجھ جائیں گے، اور اسی حساب سے انشاءاللہ ہم اسے جواب بھی دیں گے۔ مگر ہم جاہل ہوں گے تو ان کی بات بھی نہیں سمجھ پائیں گے، ان کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ کیا یہ ماحول ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا؟ 2-3 پڑھے لکھے کیا سینکڑوں ان پڑھوں کو الو نہیں بناتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا، ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہوں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ غور اسٹڈی کرنا پڑے تب آپ کو وہ چیز معلوم ہو، یہ تو نگاہوں سے دیکھنے والی چیز ہے۔ ہمیں روزانہ صبح سے شام تک 2-4 مرتبہ ایسی چیز نظر آ جاتی ہے کہ ہمیں تعلیم اور پڑھائی اور ان پڑھے کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ ہمیں صبح سے شام تک 2-4 مرتبہ نظر آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ میرے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ سنو، یہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ میرے حصے میں اللہ نے علم کی دولت رکھی ہے اور دوسروں کو حصے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت رکھی ہے۔ علی کہتے ہیں، حضرت علی، کہ دوسروں کو اللہ نے مال و دولت، خزانہ، پراپرٹی، پیسہ، روپیہ، گھر، مکان، بزنس دیا ہے، مجھے اس پر ناز نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے مجھے ان سے زیادہ ناز ہے، خوشی ہے کہ میرے رب نے میرے حصے میں علم کا خزانہ رکھا ہے۔ کیا یہ حضرت علی بلا وجہ کہہ رہے ہیں؟ کیا مولا علی بلا سبب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہزاروں حکمتیں ہیں تب حضرت علی کہہ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں تب حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ اندازہ لگائیے میں کیا کہوں۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو بغیر کہے اشاروں میں سمجھنا ہوتا ہے، بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو صرف دل سے دل مل جائے تو باتیں ہو جاتی ہیں،
نگاہوں سے نگاہیں ٹکرا جائیں تو باتیں ہو جاتی ہیں، چہرے کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے، چہرے کے جو حالات اور حلیہ انداز ہوتا ہے، بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو آپ ایکسپریشن سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، اپنے گھر کا ہم جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہم اپنے پڑوس کا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، تو عزیزان محترم بتاؤ ہمارا نام جاہلوں کی لسٹ میں دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں ہمارا نام کہاں ہے؟ پڑھے لکھو لوگوں میں، ترقی یافتہ لوگوں میں نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے وہ ٹھیک سے بزنس بھی نہیں کر پاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کر لے گا، نہیں کر پاتا ہے۔ اور یہ جو ماحول ہے آج کا، جو آج کا دور ہے، یہ دور پھر بھی 19-20 کر کے کسی طرح سے گاڑی چل رہی ہے۔ آنے والا دور اس سے زیادہ خطرناک ہے، آنے والا دور اس سے زیادہ دردناک ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اسی لیے تو ماہ شریف سے ایک اعلان ہوا، جملہ بہت چھوٹا ہے، جملہ بہت چھوٹا ہے مگر معنی مطلب اس کا بہت بڑا ہے، جملہ بہت چھوٹا ہے مگر اس کا مفہوم بہت اونچا ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا، آج کیا ہے، ہم ایک رونا روتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، ہمیں اچھے اسکول میں ڈالنے کے لیے اپنے بچوں کو اچھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا خاصا پیسہ دینا پڑتا ہے، اچھی فیس ہونی چاہیے، اچھا پیسہ ہونا چاہیے، تو ہم اپنے بچوں کو اچھی جگہ بھیج سکتے ہیں، تب بہترین ہم اس کے لیے کوچنگ کا انتظام کر سکتے ہیں، بہترین ہم اسکول کا انتظام کر سکتے ہیں، بہترین تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اچھا پیسہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ایک جملے میں مل جائے گا، اور وہ ماہ شریف کا پیغام یہ ہے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے شوق قربان کر دیں گے، اپنا لباس پرانا پہن لیں گے، کھانے میں کمی کر دیں گے، رہنے سہنے کے جو انتظامات اس میں کمی کر دیں گے، یہ سب قبول ہے، مگر اپنے بچوں کو تعلیم سے روک دے، یہ قبول نہیں ہے۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے تب وہ ترقی کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ سوچو گے، یقیناً بہت بڑی نصیحت آمیز بات ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جن کا نام عبدالکلام، دلی میں چونکہ میں بھی پڑھتا تھا، وہ ہم سے بہت زیادہ سینئر تھے، ان کے اتفاق سے جاب لگ گئی، وہ نیدرلینڈ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد نیدرلینڈ سے جب واپس آئے تو ہماری ان سے باتیں ہونے لگی، تو انہوں نے اپنی جو زندگی بتائی وہ زندگی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور ایک دن اتفاق سے ان کے والد صاحب بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بھی آئے تھے دلی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور وہ بھی بات بتانے لگے تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، میں نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے جتنا پیسہ تھا میرے پاس، میں نے سارا پیسہ لگا دیا پڑھانے کے لیے، اور دلی میں ایسے مکان میں وہ رہتے تھے پڑھتے وقت کہ اگر پیر کھول دیں تو دروازہ پھر کھلنے کی نوبت نہیں آئے گی، اتنا چھوٹا کمرہ تھا، اس لیے کہ اگر بڑا کمرہ لیتے تو پیسہ زیادہ لگتا، کرایہ زیادہ لگتا، اور ان کے پاس اتنا پیسہ تھا نہیں کہ وہ الگ سے کوئی اچھا خوبصورت اور بہترین کمرے لے، لہٰذا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کمرے میں کسی طریقے سے گنجائش کر کے 2-4 سال گزارنا ہے۔ عزیزان محترم، مگر پڑھائی چونکہ ایجوکیشن تعلیم آج کل کی بڑی مہنگی ہے، خاص کر انجینئرنگ کی تعلیم بڑی مہنگی ہوتی ہے، کئی لاکھ روپے لگ جاتے ہیں کورس کرانے میں۔ اب ان کے باپ نم آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے بچے کو دلی میں ایڈمیشن کرایا تو ہمارے گاؤں والے مجھ سے کہتے تھے یہ تم نے بہت غلط کیا، آپ کہاں سے لاؤ گے، مگر میں نے ہمت نہیں آ رہا، پڑھانے لگے، اور پڑھانے کے بعد پھر ایسے کورسز کی ضرورت پڑی۔ جب میرا بچہ آگے بڑھنے لگا، ماں باپ کو بھی خوشی ہوئی کہ میرا بچہ یکے بعد ایک زینہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔
اب دھیرے دھیرے ان کا باپ مجھ سے خود کہہ رہا تھا کہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ جو کچھ تمہارے پاس زیورات رکھے ہیں اب ان زیورات کو نمبر آ گیا ہے، اس لیے کہ لڑکا کہ تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اب تمہیں قربانی دینی پڑے گی، میرے پاس جو تھا وہ سب میں نے قربان کر دیا مگر اب تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ لہٰذا ماں نے بھی خوشی کے ساتھ سارے زیورات، گھر کے جتنے زیورات تھے سارے ماں نے اپنے شوہر کے حوالے کیا اور وہ جا کر کے بازار میں بیچا، لڑکے کی فیس جمع کی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں مولانا سال بھر کے بعد یہ بھی کنڈیشن آیا اور مہنگی تعلیم ہو گئی، ہمیں اپنے بچے کو اور بڑا جو ہے ان کو کورس کرانا تھا، اس لیے میرے کئی بگھا زمینیں تھی میں نے سارے زمینیں بیچ دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، میں ان کے الفاظ کہتا ہوں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بول رہا ہوں، انہوں نے کہا مولانا میرے پاس 2 مکان تھا، ایک مکان بھی میں نے بیچ دیا اور صرف وہ مکان رہا جس میں ہم لوگ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ اب برادران ملت اسلامیہ صرف 3 سال کے بعد وہ ملے تو کہا مولانا میں نے جتنا خرچ کیا تھا الحمدللہ میرا بیٹا اس مقام پر پہنچا ہے، 3 سال کے اندر وہ سارا واپس ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم یہ ہے تعلیم کی یہ اہمیت ہوتی ہے، ایجوکیشن کی یہ اہمیت ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کچھ نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ ارے کوئی ضروری ہے 2-4-10 لاکھ والا ہی کرائے؟ ارے اب 2-4-10 ہزار والا تو کرا سکتے ہو نا، کہ یہ بھی نہیں کرا سکتے؟ یہ بھی نہیں کرا سکتے؟ ارے 10-20-50 ہزار والا تو کورس کرا سکتے ہو نا؟ ہم کوئی ضروری نہیں کہ آپ 10-20 لاکھ والا ہی کرائیے، آپ 10-20 ہزار 50 ہزار والا کورس تو کرا ہی سکتے ہو، یہ بھی نہیں کرا سکتے؟ ضرور کرا سکتے ہو۔ جب اپنے بچوں کے لیے آپ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، عید آ جائے تو اچھے سے اچھا پہننے اوڑھنے کا انتظام کر سکتے ہو، آپ بہترین طریقے سے رہائش کا انتظام کر سکتے ہو، گرمی لگے تو واٹر کولر اور فریز اور بہترین ایئر کنڈیشن کا آپ انتظام کر سکتے ہو، ٹھنڈک لگے تو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے آرام طریقے سے کئی چیزوں کا آپ انتظام کر سکتے ہو، بہترین کپڑا ہونا چاہیے، چلنے کے لیے موٹر سائیکل ہونی چاہیے، موٹر سائیکل کے اندر ہمیشہ پیٹرول ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب آپ کر سکتے ہو تو یقین ہے کہ کم سے کم 40-50 ہزار لاکھ روپے والا تو آپ کورس اپنے بچے کو کرا ہی سکتے ہیں۔ عزیزان محترم مگر صرف کیا ہے؟ شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے، تب ہم آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علی نے کہا کہ لوگوں کو دولت ملی، ثروت ملی، خزانہ ملا، مگر مجھے اللہ نے علم دیا، میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے حصے میں اللہ نے علم کا خزانہ رکھا ہے۔ عزیزان محترم اور ایک بات اور عرض کر دوں، انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی، سنو۔ اسی کے ساتھ ایک علم کی بات اور کر لیتا ہوں۔ ایک خاتون، ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ کسی انگلش ملک کی بات ہے۔ ایک خاتون ایک بڑے عالم کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی ہوں۔ بچے نے کہا، بچے سے استاد نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ کہا تم عیسائی ہو تو مولانا بننے کیوں آئے، عالم بننے کیوں آئے؟ کہا یہ تو میری ماں کا حکم ہے، بس میں چلا آیا آپ کے پاس۔ کہا اپنی ماں کو بلا کر کے لاؤ۔ اب ماں کو جب بلایا گیا تو ماں کے آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، ماں کے آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ استاد نے پوچھا یہ بتائیے آپ عیسائی ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی ہیں، مسلمان بنانا چاہتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ آپ سن لیجیے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک مسلمان کا گھر ہے۔ توجہ، میرے گھر کے سامنے ایک مسلمان کا گھر ہے اور میں روزانہ دیکھتی ہوں اس مسلمان خاتون کے 2 لڑکے ہیں، جب وہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے ماں کے ہاتھ کو چوم کر کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو اپنے ماں کے ہاتھ کو چوم کر کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ مجھے یہی ادا پسند آ گئی کہ اگر کوئی ماں چاہے کہ اس کا بیٹا فرمانبردار ہو جائے تو اسے پہلے مسلمان بنائے اور مسلمان بنا کر کے دین کی تعلیم سکھائے۔ بس یہی جذبہ اور یہی بات مجھے یہاں لے آئی ہے۔ عزیزان محترم کیا سبق ملا ہمیں؟
کیا سبق ملا ہمیں؟ سبق ہمیں ملا کہ ہمارا بھی کردار ایسا ہو، ہمارا انداز ایسا ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ ہمارا ایسا ہو کہ غیر بھی ہمیں دیکھے تو کہے مسلمانوں کا طریقہ بڑا نرالا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، تب یہ معلومات ہوگی اور تب یہ بات پیدا ہوگی۔ جب کچھ سکھایا ہی نہیں، کچھ بتایا ہی نہیں، دن بھر گولی کھیلے، کنچے کھیلے، اور تھوڑا سا اور بڑا ہونے لگے تو چوری کرنے لگے، ادھر گھومنے لگے، ادھر گھومنے لگے، اس کی طرف ہم نے ذرا برابر دھیان نہیں دیا۔ جب وہ 12-14 سال کا ہوا تو اب شراب پینے لگا، وہ جوا کھیلنے لگا، وہ دوسرے نشے کرنے لگا۔ میں نے وہاں پر بھی لاپرواہی برسی۔ اب جب 20-25 سال کا ہو گیا تو ٹینشن پیدا ہوا کہ لڑکے کی شادی بھی کرنی ہے مگر یہ شراب پیتا ہے، کرے کیا کرے؟ لڑکی کی شادی کرنی ہے مگر یہ زندگی بھر گھومتا ہی پھرتا رہا، 1 روپیہ کمانا ہی رہا، کرے کیا؟ عزیزان محترم، یہ سب کچھ پہلے سوچیے، جب بچہ پیدا ہو اسی وقت سوچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی راستے پر، اچھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔